ہر غلط آدمی یہی کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی. وہ عدالت چلے جاتے ہیں, عدالت سے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نئی سازشیں اسٹارٹ کرتے ہیں. اور جب عدالت سے انہوں نے اسٹے آرڈر حاصل کیا, پھر انہوں نے جو ڈائٹ پرووائڈ کرتا تھا اس کے بلوں کا ایشو کریٹ کیا, اس کو برگلایا, جس کی وجہ سے یہ بدقسمت سچویشن کریٹ ہوئی. میں شرمندہ ہوں, میں افسوس کرتا ہوں کہ ہاں میں ادارے کا سربراہ ہوں اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن میں آپ تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں قصوروار وہ عوامل ہیں جو کہ غلط کام کرتے ہیں. سنا آپ نے, یہ تھے ایڈمنسٹریٹر بیرسٹر مرتضیٰ وہاب بلدیہ عظمیٰ کراچی, جو کہ گزشتہ 15-20 دن پہلے کراچی والوں سے معافی مانگ رہے تھے. یہ ان کا بڑا پن تھا, اس لیے کہ کراچی چڑیا گھر میں سفید شیر نر جو کہ طبیعت خراب ہونے کے بعد گزر چکا تھا, اس کی ہم نے اطلاع دی تھی, لیکن ترجمان نے تردید کی, دوسرے دن نکلنے میں کامیاب ہو گیا. تاہم ایڈمنسٹریٹر کراچی نے اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذمہ داری قبول کی, حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا. لیکن ہم آج آپ کو خبر دیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کراچی چڑیا گھر کے لیے ایک بار پھر معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں, اس لیے کہ وہاں بیٹھی ہوئی مافیا کے خلاف کارروائی نہ کرنے سے یقینی طور پر ان کو مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سفید شیر دنیا سے رخصت ہو گیا نر, لیکن یہ مادہ ہے اور مادہ ابھی باقی ہے, اور وہ یقینی طور پر تنہائی کی زندگی گزار رہی ہے, اور وہ لوگ آ کے دیکھتے ہیں اور وہ لوگوں کو دیکھتی ہے. لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ اس کا غیر ضروری طور پر جو علاج کیا گیا تھا, جس کی ایڈمنسٹریٹر کراچی نے بتایا تھا کہ 10 دن پہلے رپورٹ آئی تھی, تاہم ان کو نہیں بتایا گیا کہ اس پر بھی کیا اثر انداز ہوا. ہمارے ذرائع کے مطابق سفید شیر کی یہ مادہ, اس کی بائیں آنکھ نابینا ہو رہی ہے, یعنی روشنی جا رہی ہے یا جا چکی ہے. تاہم دوائیوں کے اثر کے بعد یہ ہوا. ڈاکٹر کے مطابق دوائی روک دی گئی تھی, لیکن یہ کام تو پورا اتار دیا ہے. ہم نے کہا نا, وہاں مافیا ہے جو کہ پرندوں چرندوں کو مارتی ہے یا فروخت کرتی ہے, آپ انکوائری نہیں کرتے. یہ مافیا گزشتہ 20-25 سالوں سے کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا چکی ہے, اور پکڑے جانے پہ بھاری رقم دے کے چھوٹ جاتی ہے. اور یقینی طور پر گزشتہ سال 2021 میں ایک کارروائی کے دوران پکڑے گئے تھے, اور ایک باہر کے آدمی کے گھر سے چڑیا گھر کے جانور بھی برآمد ہو گئے تھے. انکوائری مکمل تھی, لیکن یہ مافیا نکلنے میں کامیاب ہو گئی. یہاں جو بھی آتا ہے وہ کارروائی نہیں کرتا. سینئر ڈائریکٹر منصور قاضی یقینی طور پر شریف آدمی ہے اور شریف افسر ہے, اور وہ بھی مافیا سے شاید خوفزدہ ہیں, اس لیے کہ مافیا سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے کہ میڈیا کے داخلے پر پابندی لگاتی ہے, تاکہ ان کے گناہ دھلتے رہے اور وہ پیدا گیری کرتے رہیں. کراچی چڑیا گھر میں گزشتہ 1.5 سالوں میں پوما سمیت لنگ مور یقینی طور پر جو 1 درجن سے زائد تھے, اس میں سے 4-5 رہ گئے. کہاں گئے اب کوئی نہیں جانتا. پوما غائب ہو چکا, یعنی مر گیا یا مار دیا, کوئی بات نہیں. لیکن ایڈمنسٹریٹر کراچی یقینی طور پر کارروائی سے گریز کرتے دکھائی دیتے ہیں. ایک انکوائری چل رہی ہے, کب مکمل ہوگی نہیں معلوم, لیکن مافیا خوشحال رہتی ہے اور پیدا گیری کا گھر کھلا ہوتا ہے. سفید شیر کی مادہ بھی رخصت ہو جائے گی, اور ایڈمنسٹریٹر کراچی پہلے تردید کریں گے ترجمان کے ذریعے, پھر معافی مانگنے پہ مجبور ہوں گے. ہم نے آج آپ کو باخبر کر دی, اس لیے کہ مافیا بڑا خوبصورت کھیل کھیلتی ہے. جو بھی چڑیا گھر آتا ہے اس کو سیدھا گھماتے ہیں اور ہاتھی کے پاس لے جا کے کیلے کھلواتے ہیں, چاہے وہ آصفہ بھٹو زرداری ہوں, چاہے وہ میٹروپولیٹن کمشنر افضل زیدی ہوں, چاہے وہ چیف سیکرٹری سندھ سابق سلیم ہوتیانہ ہوں. یہ سب لوگ یہاں آتے ہیں, ان کو گھماتے ہیں اور کیلے کھلواتے ہیں, ہاتھی سے رخصت کر دیتے ہیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے بھی دورہ کیا, ان کو بھی خوب ماموں بنایا, یعنی کہ ہاتھی کی سالگرہ. اور ہاتھی جو کہ جون میں آئے تھے, اور 7 سال پہلے اس کی جون میں سالگرہ کی گئی تھی, اب بن بادل کے برسات یعنی کہ دسمبر میں سالگرہ, تاکہ ایڈمنسٹریٹر کراچی جو انکوائری کر رہے تھے اس کو گھما دیا جائے, اور وہ خوش آئے اور ہاتھی کی سالگرہ منا کے چلے گئے. مافیا بھی خوش کہ ہم نے ماموں بنا دیا, تاکہ اب انکوائری سے دور رہیں. چڑیا گھر بدعنوانیوں کا ایک ایسا مرکز ہے جو کہ غریب لوگوں کو سستی تفریح فراہم کر سکتا ہے, لیکن مافیا اس کو اجاڑنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے. اب تک 1.5-2
2 سالوں میں یا 5 سالوں میں جتنے چرند مرند مرے ہیں ان کی کھالے کدھر ہیں؟ کوئی حساب لینے والا ہے؟ یا ان کی چیزیں جو کروڑ روپے کی فروخت ہوتی ہیں وہ کہاں ہیں؟ کوئی حساب لے گا؟ نہیں لے گا۔ یہ پکڑے گئے، گھر سے جانور برآمد ہوئے، کیا ایڈمنسٹریٹر کراچی نوٹس لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ یا آ کے پھر سالگرہ منائیں گے، پھر کیلے کھلا کے نکل جائیں گے، یہ ماموں بناتے رہیں گے اور چرند پرند مرتے رہیں گے، لیکن کیا آپ کارروائی کریں گے؟ نہیں، کوئی نہیں کرے گا۔ اور یقیناً طور پر وزیر بلدیات بھی شاید نوٹس لے لیں اور کہیں دیکھو بھائی کراچی چڑیا گھر میں کیا ہو رہا ہے، چیخ چیخ کے بولیں، ان کو بولنا پڑے گا، ورنہ ان کو بھی پھر معافی مانگنی پڑے گی، کیونکہ وزیر بلدیات یہ ہیں۔ یہ بنڈورا بکس تو کسی نہ کسی دن کھلے گا، لیکن بدعنوان مافیا راج کر رہی ہے، عروج پر ہے، ماموں بناتی آ رہی ہے، لیکن چرند پرند معصوم ہے، بول نہیں سکتے، لیکن ان کی فریاد کوئی ضرور سنے گا۔ کون سنے گا؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں، زمین پہ انصاف نہیں اوپر ملے گا۔ سنیے معین اختر کی زبانی۔ قرآن میں کہ جاؤ گے کہاں تم؟ آؤ گے تو تم میرے پاس نہ، اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ میں تم کو سب بتا دوں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ سنا آپ نے؟ زمین والوں بخش دو لیکن جانوروں کو انصاف ضرور ملے گا۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔